کونیا کا سفر۔ انقرہ پہنچنے کے بعد میرے دل میں سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ یہاں سے استنبول کا رخ کرنے سے قبل کونیا کی سیر کر آؤں۔ کونیا کے ساتھ میری دلچسپی کی دو وجوہ تھی۔ ایک یہ کہ ترکی کے قدیم شہروں میں سے ہے اور کسی زمانے میں سلجوقی حکومت کا دارالحکومت رہ چکا ہے۔ دوسری یہ کہ یہاں عالم اسلام کے عظیم ترین شاعر، مفکر اور درویش حضرت مولانا جلال الدین رومی کا مزار ہے۔ اتفاق کی بات، مسٹر عطا کینٹ نے مجھ سے پوچھا، آپ کونیا جانا چاہتے ہیں؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ آپ ہمارے لیے ٹیکسی کا انتظام کروا دیں۔ دعوت سے فارغ ہونے کے بعد مسٹر کینٹ مجھ سے دوبارہ ملے اور کہا کہ کل آپ کے سفر کا بندوبست ہو گیا ہے اور اب آپ کو ٹیکسی لے جانے کی ضرورت نہیں۔ دوسرے دن کوئی 11 بجے کے قریب ہم نے کونیا کا رخ کیا۔ ہمارے دوسرے ساتھیوں کی مصروفیات کچھ ایسی تھیں کہ وہ ہمارا ساتھ نہ دے سکے۔ ڈرائیور کے ساتھ ایک اور نوجوان تھا جو ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بات کر سکتا تھا۔ جمعے کا دن تھا اور ہم نے گائیڈ کو روانہ ہوتے وقت یہ بتا دیا تھا کہ ہم راستے میں کسی مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے رکنا چاہتے ہیں۔ انقرہ سے کونیا کا فاصلہ تقریباً 150 میل تھا اور ہمارا ڈرائیور شہر کے مسافات سے نکلنے کے بعد تقریباً 70 میل فی گھنٹے کے حساب سے کار چلا رہا تھا۔ اس کار پر ڈرائیور کے سامنے ایک چھوٹی سی تختی لٹک رہی تھی جس پر الرزق علی اللہ کے الفاظ کندہ تھے۔ کوئی آدھ یا پون گھنٹے کے بعد سڑک کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی کی مسجد کے قریب کار رکی اور ہم اتر پڑے۔ ترک کسانوں کی اس بستی کی سب سے خوبصورت عمارت یہ تھی۔ میں نے وضو کے لیے کوٹ اتارا تو ایک دیہاتی نے پانی کا کوزہ بھر کر میرے سامنے رکھ دیا۔ وضو سے فارغ ہو کر اٹھا تو اس نے ایک صاف تولیہ پیش کر دیا۔ مسجد کے اندر قالین بچھے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ ان لوگوں کی کمائی کا بیشتر حصہ اپنے گھروں کے بجائے خدا کے گھر کی آرائش میں صرف ہوتا تھا۔ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ بستی کے مکانات کی تعداد دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہاں ہر آدمی نماز پڑھتا ہے۔ جماعت میں ابھی کچھ دیر تھی اور خطیب صاحب ایک کتاب سے فارسی کے کسی شاعر کا نعتیہ کلام پڑھ رہے تھے۔ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد نمازیوں کو درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتے۔ الفاظ وہی تھے جن سے ہر پاکستانی کا کان آشنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کچھ دیر بعد منبر پر کھڑے ہو کر خطیب نے عربی زبان میں خطبہ پڑھا اور اس کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی۔ ہم نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو تمام نمازیوں کو قند کی ڈلیوں سے بھرے ہوئے ایک ایک لفافہ اور گلاب کے عرق کا ایک ایک گھونٹ تقسیم کیا گیا۔ جب نمازی باری باری دروازے کے قریب پہنچتے تھے تو ایک شخص گلاب پاش سے عرق کے چند قطرے ان کی ہتھیلی پر ڈال دیتا تھا اور وہ اسے پی لیتے تھے۔ دوسرا قند کی ڈلیوں سے بھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے لفافے ان کو تقسیم کرتا جاتا۔ مجھے معلوم ہوا کہ ہر جمعہ کی نماز کے بعد اسی طرح گلاب کا عرق اور قند تقسیم کی جاتی ہے۔ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کوئی بات نہ کر سکے۔ ہم ان سے بہت کچھ کہنا اور سننا چاہتے تھے لیکن ہماری زبانیں مختلف تھیں۔ ان کی محبت بھری نگاہوں کے جواب میں ہم بار بار پاکستان کا لفظ دہرا سکتے تھے اور ان کے لیے یہی کافی تھا۔ یہ لوگ غریب تھے۔ بعض ایسے بھی تھے جن کے لباس پر پیوند لگے ہوئے تھے لیکن ان کے چہروں پر جو قناعت اور آسودگی نظر آ رہی تھی وہ میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ ہم لوگ برسوں سے یہ سن رہے تھے کہ ترکی اسلام سے دور ہو چکا ہے۔ ترکی کی مساجد میں تالے لگا دیے گئے ہیں، وہاں عربی زبان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ کار میں بیٹھنے کے بعد ہم نے قند کی چند ڈلیاں اپنے ساتھیوں کو پیش کیں تو انہوں نے اس کے بدلے میں ہمیں کاغذ کے 2 بڑے لفافے پیش کر دیے۔ ایک میں خمیری روٹیاں اور پنیر کے چند ٹکڑے تھے اور دوسرے میں انگور کے خوشے۔ آپ نے یہ تکلیف کیوں کی؟ میں نے پوچھا۔ ڈرائیور کے ساتھی نے جواب دیا، ہمیں بھوک لگی رہی تھی اور ہم بستی سے کھانا کھا آئے ہیں۔ ہمارا خیال تھا کہ آپ کو بھی بھوک لگ رہی ہوگی اس لیے آپ کا حصہ لے آئے ہیں۔
کنیت میں داخل ہوتے ہی ہم نے سیدھے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا رخ کیا۔ مزار کی عمارت زیادہ بڑی نہ تھی، لیکن اس کے اندرونی آرائش ترکوں کی خوش ذوقی کی دلیل تھی۔ گنبد کے نیچے ایک کشادہ کمرے میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ ان کے سلسلے کے چند اور بزرگوں کی قبریں تھیں۔ ہر قبر پر قیمتی غلاف چڑھے ہوئے تھے۔ ہر قبر کے سرہانے قد آدم ستون تھے، جن کے اوپر بڑے بڑے امامے رکھے ہوئے تھے۔ یہ امامے عظمت اور بزرگی کا نشان تھے۔ اسی حال میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا لباس اور ان کی بڑی بڑی تصویریں رکھی ہوئی تھیں۔ مولانا کے مرشد حضرت شمس تبریز کی کلام مبارک بھی یہاں موجود تھی۔ ایک جگہ دائرے میں رقص کرنے والے درویشوں کی پتلیاں یادگار کے طور پر رکھی ہوئی تھیں۔ گنبد کے کسی گوشے سے کوئی نہایت ہلکے اور میٹھے سروں میں نعت بجا رہا تھا۔ کئی ترک عورتیں اور مرد دست بدعا تھے۔ ہم نے فاتحہ پڑھی اور باہر نکل آئے۔ بقلم محمد حجازی۔